بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگاؤ کہ رب العالمین نے ان راتوں کی قسمیں والفجر ولیال عشر، والفجر 10ویں ذی الحجہ کی فجر کی قسم، ولیال عشر اور 10 عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی قسم، والشفع والوتر جفت اور طاق یعنی یوم عرفہ اور یوم نحر کی قسم۔ ویسے تو اسلام کے سال میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، محرم، ذی الحجہ، ذی قعدہ اور رجب۔ لیکن رجب کے یہ جو ذی الحجہ کے جو ابتدائی یہ 10 دن ہیں، اس کے متعلق بخاری شریف میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں محبوب ہے، اتنا دوسرے کسی دن میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، رمضان کا آخری عشرہ بھی بہت فضیلت، لیکن راتیں اس کی، دن یہ افضل ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعدل کل یوم منہا، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ۔ فرمایا ایک دن کا روزہ ان دنوں میں، ایک دن کا روزہ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اس میں پیر اور جمعرات کا روزہ پیغمبر علیہ السلام کا تقریباً ہمیشہ کا معمول تھا، بندہ اس پر ہی عمل کر لے۔ اور اس طرح یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، فرمایا کہ 1 سال ماضی کے 1 سال مستقبل کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنی بڑی برکت۔ اور پھر فرمایا یعدل قیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، ایک رات کا قیام اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب، بقیام لیلۃ القدر ثواب کے اعتبار سے لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ میرے بھائیو یہ ان دنوں میں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ۔ فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس سال قربانی کا ارادہ ہے، بلکہ مستطیع آدمی، یہ مسئلہ آگے بتاتا ہوں، طاقت والے لوگ ان پر تو قربانی واجب ہے، بہرحال قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، وہ اپنے بال، غیر ضروری بال اور اس طرح ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ یہ ایک مسنون عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں، البتہ مسنون عمل ہے۔ اور اسی طرح ان دنوں میں قربانی کا چونکہ حکم ہے، ونحر، قرآن مجید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر، ونحر یہاں سے قربانی کا ثبوت۔ قربانی کی ویسے ابتدا جو ہے وہ تو آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا آباد ہو رہی تھی، سب سے پہلے قربانی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے کی۔ قرآن مجید ہے اذ قربا قربانا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حابیل نے ایک مینڈے کی قربانی پیش کی تھی اور قابیل نے
اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ بہرحال فتقبل من احدہما، پھر دستور یہ تھا آسمان سے آگ نازل ہوتی اور حابیل کے مینڈے کو کھا لیا۔ قابیل کی قربانی چونکہ قبول نہیں ہونی تھی، اخلاص کا یہ معاملہ ہے، تو فرمایا اس کی قربانی کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر جب قربانی کا حکم آیا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے اکلوتے بیٹے جس کے لیے 90 سال روایات میں آتا ہے مانگتے رہے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اس صاحبزادے کو فلما بلغ معه السعی، جب وہ باپ کے سہارے کی عمر کو پہنچے تو اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آرڈر آیا خواب کے ذریعے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، فرماتے ہیں اسی صاحبزادے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ فلما اسلم، قرآن مجید۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی نصیحتیں، اب لمبی بات ہو جائے گی، بہرحال باپ اور بیٹا دونوں نے ظاہر و باطن اپنے آپ کا اللہ کے حوالے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا، اور اسماعیل علیہ السلام کے عوض وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ جب فرشتے دمبا لے کر جنت سے آ رہے تھے تو ایک بوڑھا باپ بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کے اس کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، اکلوتا بیٹا، ایک بیٹا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرشتے کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا کہ فرشتے آ رہے ہیں اور یہ صدائیں لگا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی کمال نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کے لیے وہی معبود ہے، یہ تو ایک بیٹا ہے، 100 بیٹے بھی اللہ کی محبت میں قربان کر سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام چونکہ نیچے لیٹے ہوئے تھے، فرمانے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بول ایسے پسند آئے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہم وہ کلمات، وہ تکبیرات، ہر فرض کے بعد مرد ہو خواہ عورت ہو وہ کلمات پڑھنا واجب ہے، اور اس طرح جو بھی مستطیع ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آج کل چونکہ جدید لوگ کہ بھئی اتنے پیسے صدقہ کر دو، حالانکہ حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، یعنی یہ یوم نحر 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل خون کا بہانا ہے۔ فرمایا آگے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، یہی قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات۔ اور فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس کو قربانی کی طاقت ہو اور قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف ہی نہ آئے۔ اب عیدگاہ سے تو دور، اللہ رحم کرے، کافر ہی ہوتے ہیں، کتنا بے نمازی کیوں نہ، عید کے لیے یار عید کے لیے تو چلتا ہوں۔ تو یہاں سے قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جس ساتھی کے پاس
اب گھر کے اندر اگر میاں بیوی ملکیت الگ ہے اور وہ صاحب نصاب ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی ہے، تو اس صورت میں سال گزرے نہ گزرے اس پر قربانی واجب ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔